بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. آج کی نشست کا موضوع ہے تبلیغی جماعت کا قصور. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے تبلیغی جماعت سے ناانصافی کی ہے، ان کو برا بھلا کہتے ہو، آخر ان کا قصور کیا ہے؟ کیا ان کا یہی قصور ہے کہ وہ سیدھے سادے اچھے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ میں جد و جہد کرتے ہیں، لوگوں کو خیر کی باتیں کرتے ہیں، نماز اور اخلاقیات کی طرف بلاتے ہیں، دہشت گردی کے خلاف ہیں، سختی اور بد کلامی سے دور نرمی اور مسکراہٹوں کے ساتھ پیش آتے ہیں؟ ان کی جد و جہد سے کتنی بگڑے ہوئے لوگ راہ راست پر آ گئے، گانے بجانے والے، بدکار، زانی، سود خور وغیرہ، بلکہ اچھے نمازی اور متقی پرہیزگار بن گئے. ان کے دلوں میں لوگوں کی خیر خواہی کی تڑپ موجود ہے، امن و امان ان کی پہچان ہے، سیاست سے وہ دور ہیں اور بڑے ہی مخلص لوگ ہیں. یہ باتیں آپ نے بہت سنی ہیں، میں نے بھی بہت سنی، اور ایک مرتبہ میں کسی شخص کو جس نے مجھ سے سوال کیا تھا تبلیغ جماعت کے متعلق، میں ان کو یہ بتا رہا تھا کہ اس جماعت کے اندر کچھ غلطیاں ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ان غلطیوں کو تم پہلے سمجھ لو، جان لو، پھر اگر تمہارا دل کرے کہ ان کے ساتھ آپ جانا چاہتے ہیں حقیقت کو جاننے کے بعد، پھر آپ کی مرضی. ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس کو شاید غصہ آ گیا، اس نے ایسی باتیں کی تھی کہ ان کا قصور کیا ہے. تبلیغ جماعت کا قصور بیان کرنے سے پہلے میں دو بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نمبر ایک، یاد رکھیں یہ دعوت غور و فکر ہے. اس دعوت کا بنیادی مقصد صرف نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے وتواصوا بالحق اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان الدین النصیحہ پر عمل کرتے ہوئے اس عظیم امت کو قرآن اور سنت اور صحابہ کرام و سلف صالحین کے روشن منہج پر جمع کرنا ہے. ان دروس سے نعوذ باللہ کسی شخص یا کسی گروہ کی تنقید یا محض برائیاں بیان کرنا مقصد نہیں ہے. ہم سب نقص اور عیوب سے بھرے ہوئے ہیں، اور یہ نقص اور عیوب اور کوتاہیاں ایک دوسرے کو نصیحت کے ذریعے سے ہی دور کی جا سکتی ہیں. نمبر تین، اگر میری باتوں میں غلط بیانی ہو یا غلو یا بغیر حجت و دلیل کے کوئی بات ہو تو اس کی نشاندہی ضرور کیجیے اور مجھے آگاہ کریں کہ یہ ہمارا عقیدہ یا منہج نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے علماء و اکابر کا طریقہ ہے، اور نہ ہی ان کی کتابوں میں ان باتوں کا ذکر ہے جو میں نے بیان کی ہیں، اور جو حوالے میں نے بیان کیے ہیں وہ سب جھوٹ و فریب ہیں. تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کروں گا. اگر آپ لوگ ثابت کر لیتے ہیں تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ کروں گا، اور پھر اس گروہ یا اس شخص سے معذرت کروں گا، اور اپنے بیان کردہ اقوال سے رجوع بھی کروں گا، اور اس کا اعلان بھی کروں گا. نمبر چار، لیکن اگر یہ باتیں صحیح اور سچ ثابت ہو جائیں تو پھر انصاف سے ضرور کام لینا، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس چیز پر آمادہ نہ کر دے کہ تم ناانصافی کر بیٹھو. انصاف کرو، یہی تقوی کے قریب ہے.
نمبر 5، یاد رہے کہ اس عظیم امت میں فرقہ بندی ہوگی. یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف و مشہور حدیث، یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سا فرقہ ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یہ فرقہ کون سا ہے؟ اسے پہچانے اور اس میں شامل ہو جائے. نمبر 6، تبلیغ جماعت ان 72 فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے یا فرقہ ناجیہ ہے. یہ بات ان کے اکابر علماء کے عقائد اور نظریات اور ان کی معتبر کتابوں سے ہی معلوم ہو سکتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں تبلیغی جماعت کا مختصر سے تعارف میں کرتا ہوں، جو مقدمے کا دوسرا پوائنٹ ہے. تبلیغ جماعت یہ وہ جماعت ہے جو دین کی تبلیغ خاص طریقے سے کرنے پر جمع ہوئے، اور یہ خاص طریقہ شیخ محمد الیاس کاندھلوی صاحب کا طریقہ ہے. شیخ محمد الیاس کاندھلوی صاحب کون ہیں؟ شیخ محمد الیاس کاندھلوی ولد محمد منظور کاندھلوی دیوبندی، سن 1302 ہجری کاندھلا میں پیدا ہوئے. سن 1315 میں شیخ رشید احمد گنگوہی صاحب کی بیعت کی، اور ان کی وفات کے بعد شیخ خلیل احمد سہارنپوری صاحب کی بیعت کی تجدید کی. شیخ اشرف علی تھانوی صاحب کے علم سے شیخ محمد الیاس صاحب بہت متاثر تھے. فرماتے تھے کہ میرا دل کہتا ہے کہ طریقہ تبلیغ میرا ہو اور نظریات اشرف علی تھانوی صاحب کے ہوں. اور تبلیغ جماعت کے مشہور اور معروف علمی شخصیت شیخ محمد زکریہ صاحب بھی ان کے اکابر علماء میں شامل ہیں. یہ تبلیغ جماعت کے اکابر ہیں، ان کے خیالات اور نظریات ہی اس جماعت کی بنیاد ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا تبلیغ جماعت کا کوئی قصور ہے یا نہیں. میں ان کی کتابوں سے ان کے علماء کے اقوال و نظریات بیان کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ لوگوں کو، حاضرین و سامعین کو ان مسائل کو سمجھنے کی اور ان مسائل کو سمجھنے کے بعد حق اور باطل کی تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر اس جماعت کے نظریات حق پر ہیں اور حق ہیں، قرآن اور سنت صحابہ کرام السلف والصالحین کے منہج کے مطابق ہیں، تو پھر اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم حق کو اپنائیں اور اس پر عمل کریں. اور اگر یہ جماعت قرآن اور سنت اور سلف صالحین کے روشن منہج کے مخالف ہے، تو پھر اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو سمجھا سکیں، نصیحت کر سکیں، حق بات بیان کر سکیں دلیل کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ حق کو سمجھ سکیں اور باطل سے دور ہو جائے. تبلیغ جماعت کا پہلا قصور، صحیح عقیدے کو چھوڑ کر باطل عقیدے اپنا لیا. صحیح عقیدے کو چھوڑ کر باطل عقیدہ اپنایا ہوا ہے، اور خاص طور پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کو چھوڑ کر کسی اور کے عقیدے کو اپنایا ہے. امام صاحب کا عقیدہ جو ہے وہ سلفی عقیدہ ہے، جملتاً سلفی عقیدہ ہے، اور جن کے عقیدے کو اپنایا ہے وہ ہے ابو منصور ماتوریدی اور امام ابو حسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ.
وہ اپنی زبان سے تو یہ نہیں کہتے، لیکن ان کا لسان حال یہی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ درست نہیں ہے، زبان سے نہیں کہتے وہ، لیکن جب انہوں نے امام صاحب کے عقیدے کو چھوڑا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ امام صاحب کا عقیدے میں کوئی غلطی ہے۔ شیخ خلیل احمد سہارنپوری صاحب المہند المفند عقائد علماء دیوبند، اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، اور اصول اور اعتقادیات میں ہم پیرو ہیں امام ابو حسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی کے۔ شیخ احمد سہارنپوری صاحب کون ہیں؟ شیخ محمد الیاس کے استاد ہیں، پیر ہیں، جدید بیعت ان سے ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ اصول اور اعتقادیات میں ہم پیرو ہیں امام ابو حسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی کے۔ یاد رہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ سلفی عقیدہ ہے، اور اس کی دلیل عقیدہ طحاویہ اور عقیدہ طحاویہ کی شرح، عقیدہ طحاویہ جو ہے وہ امام ابو جعفر طحاوی کی ہے، اور اس عقیدہ کی شرح جو ہے امام ابن العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ یہ دونوں احناف ہیں، انہوں نے عقیدہ کی کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کے آغاز میں مصنف جو لکھتے ہیں کہ یہ جو عقیدہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ میرا عقیدہ ہے، امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے، قاضی ابو یوسف کا عقیدہ ہے، اور امام محمد حسن شیبانی کا عقیدہ ہے۔ اور یہ تینوں جو بڑے علماء ہیں یہ احناف کے بڑے اکابر علماء سمجھ جاتے ہیں، اور انہی کی طرف یہ پورا جو فقہ حنفی ہے انہی کی طرف منسوب ہے۔ تو سب سے پہلے جو غلطی ہوئی ہے توحید جماعت سے، جو پہلا قصور ان کا کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے عقیدے کو چھوڑ دیا ہے۔ دوسرا قصور، اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی اصول میں جو بنیاد ہے شریعت کی اس میں مخالفت کرتے ہیں۔ شیخ خلیل احمد سہارنپوری صاحب فرماتے ہیں ساری جماعت بحمد اللہ فروعات میں مقلد ہیں مقتدائے خلق حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے۔ لیکن یہ یاد رکھیں یہ جو انہوں نے بات فرمائی ہے اس میں ایک بات یہ ہے کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ مقتدائے خلق ہیں، اور عجب بات ہے کہ مقتدائے خلق کے ہوتے ہوئے بھی جیسے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ ان کے عقیدے کو چھوڑ دیا، یعنی آپ نے ان سے فقہ تو لے لی ہے، فروع مسائل تو لے لیے۔ فروع مسائل کہتے ہیں نماز کا طریقہ ہے، وضو کا طریقہ ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، دیگر جو عبادات اور معاملات ہیں یہ تو اپنا لیے، لیکن جو اصل بنیاد ہے دین کی اور شریعت کی، عقائد اور ایمانیات، وہ آپ نے چھوڑ دیے۔ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کو چھوڑ دیا اور آپ کو ضرورت پڑ گئی کہ آپ ایک تیسرے شخص کے پاس جائیں، امام ابو منصور ماتریدی اور امام ابو حسن اشعری کے عقیدے کو آپ لے لیں؟ آخر کوئی وجہ تو ہے، آپ کے پاس وہ کیا پیمانہ ہے جس پر آپ نے تولا ہے اور دیکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ درست نہیں ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہ عقیدہ لینا ہے تو امام ابو حنیفہ کا نہیں لینا، فقہ امام ابو حنیفہ کی لینی ہے، اور عقیدے جو ہم وہ منصور ماتریدی کا لیتے ہیں، امام ابو حسن اشعری کا لیتے ہیں، وہ تنازع کیا ہے؟ کیا قرآن میں ہے تو ہمیں دکھائیں، حدیث میں تو ہمیں دکھائیں۔ جو بات نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے آپ نے کہاں سے لی، یا وہ کون سا آپ کے پاس ترازو جس پر آپ نے تولا ہے اور پھر آپ کو پتہ چلا ہے کہ نہیں ہمیں عقیدہ کہاں سے لینا ہے اور ہمیں فقہ کہاں سے لینی ہے، اور پھر ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے
کہ ناقص حنفی کہا جاتا ہے ان لوگوں کو. اگر حنفی بھی پھر بھی ناقص حنفی ہیں. شیخ عبد الحی لکھنوی صاحب ان کی کتاب الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل صفحہ نمبر 385 میں فرماتے ہیں الحنفی علی 5 فرق. حنفیوں کے 5 فرقے ہیں، 5 گروہ ہیں. پہلے نمبر پہ الحنفیۃ الکاملہ، کامل حنفی. فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور ان کے شاگرد اور ان کی پیروی کرنے والے، یعنی جو اصول اور فروع میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہیں. اور ان کے جو علاوہ ہے، جب ایک کامل ہے تو ان کی ضد میں کیا ہوتا ہے؟ کامل میں ناقص ہوتا ہے. اگرچہ ناقص کا استعمال نہیں کیا لیکن واضح ہے اگر ایک کامل ہے تو باقی جو گروہ ہیں وہ ناقص ہیں. اور جو دوسرے گروہ ہیں جو کامل ہیں وہ فرماتے ہیں حنفی جو موجود ہیں، حنفی شیعہ بھی ہیں، حنفی معتزلی بھی ہیں، حنفی مرجی بھی ہیں، حنفی زیدی بھی ہیں. اور خلیل احمد سہارنپوری صاحب اسے مفند میں فرماتے ہیں کہ ہم اشعری ماتوریدی ہیں، حنفی بھی ہیں اشعری ماتوریدی بھی ہیں. تو پھر 2 گروہ اور بھی آ گئے، حنفی اشعری، حنفی ماتوریدی. یہ دونوں کو ایک اگر سمجھ لیں، جیسے کہ وہ کہتے تو ایک ہی سمجھ لیں، چلے کوئی حرج نہیں. حنفی ماتوریدی یا حنفی اشعری، ایک اور گروہ بھی آ گیا ہے. اور یہاں پر امام صاحب نے، شیخ عبد الحی لکھنوی صاحب نے مثالیں بھی دی ہیں. حنفیہ کاملہ امام ابو حنیفہ ان کے شاگرد اور ان کے متبعین. اچھا، حنفیہ شیعہ جو ہیں ابن سینا، حنفیہ معتزلہ بشر مریسی، حنفیہ مرجیہ زمخشری، معتزلہ میں بشر مریسی اور زمخشری. حنفیہ مرجیہ میں ابو منصور ماتوریدی خود بیان فرمایا ہوا ہے آخر تک. تو دوسرا قصور تبلیغ جماعت کی ہے کہ حنفی ہے لیکن ناقص حنفی ہیں. تیسرا قصور اصحاب الکلام یا اہل الکلام کے منہج کو اپنایا ہوا ہے. اور اصحاب الکلام کے منہج کی بنیاد ہے کہ عقل نقل پر مقدم ہے، عقل قرآن اور سنت پر مقدم ہے. عقل پہلے ہے، بعد میں قرآن اور سنت ہے. اور اصحاب الکلام کا رد علماء سلف نے سختی سے کیا ہے. میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے انہوں نے اصحاب الکلام کے منہج کو اپنایا. شیخ خلیل احمد سہارنپوری صاحب المفند المفند عقائد علماء دیوبند میں فرماتے ہیں بس اگر کسی عالم کا دعویٰ ہے، ذرا غور سے سنیں، بس اگر کسی عالم کا دعویٰ ہے کہ ہم نے کسی حکم شرعی میں غلطی کی ہے تو اگر وہ مسئلہ اعتقادی ہے تو اس پر لازم ہے کہ اپنا دعویٰ ثابت کرے علماء کلام کی تصریح سے. اگر کسی شخص کو ہماری کوئی بات یا کسی حکم شرعی میں کوئی غلطی نظر آئے اور وہ مسئلہ جو اسے غلط نظر آئے وہ اعتقاد سے تعلق رکھتا ہے، اصول سے تعلق رکھتا ہے، تو پھر اس پر لازم ہے کہ اپنا دعویٰ ثابت کرے علماء کلام کی تصریح سے. قرآن سنت کی بات نہیں کی. دیکھیں دعویٰ کیا ہے، ہمیشہ قرآن سنت کی بات کرتے ہیں ہمیشہ، لیکن یہاں پر اگر کوئی شخص غلطی ثابت کرنا چاہتا ہے تو رجوع کرے گا علماء کلام کی طرف. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جب بھی کوئی منازعہ ہو، چاہے وہ عقیدے کے تعلق سے، چاہے وہ فروع مثلا شرعی طریقے سے کوئی بھی آپ کا اختلاف ہوتا ہے، دین کے تعلق سے کوئی بھی اختلاف ہوتا ہے، تو آپ اسے واپس کریں اللہ کی طرف یعنی قرآن مجید کی طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور اگر اس سے بھی اختلاف ہو جائے تو کس کی سمجھ کے مطابق ہمارے پاس پیمانہ کہ ہم قرآن حدیث کو کیسے سمجھیں، اللہ تعالیٰ اس کے بھی جواب دیا ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے بعد کہ ان کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا، وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، لیکن پھر بھی وہ سبیل المؤمنین کے راستے کو نہیں اپناتے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. مؤمنین کون ہے اس آیت کریمہ میں؟ صحابہ کرام ہیں. سبیل المؤمنین صحابہ کرام کا راستہ ہے. یہ کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں. وہ یہ راستہ ہے النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین.
تو صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے جو بھی سبیل المؤمنین کو چھوڑے گا اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا, نولیہ ما تولی, ہم اس کو اس کے حوالے کر دیں گے جو وہ چاہتا ہے, لیکن ونصلہ جہنم وساءت مصیرا, اسے جہنم کا مزہ چکھائیں گے اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا, یہ فرماتے اس طریقے سے جیسے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ اگر کوئی اختلاف ہو تو ہمارے اختلاف کی واپسی ہے قرآن سنت کی طرف, اور قرآن سنت سے ہم ثابت کریں گے کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے. لیکن اختلاف کے وقت, اور وہ بھی عقائد میں اختلاف کے وقت جو ہے ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے لازم ہے, غور کرے جا رہا ہے, یعنی فرض ہے تمہارے اوپر, جو بھی اختلاف کا اس پر فرض ہے. اب یہ فرض پتہ نہیں کہاں سے, حکم شرعی ہے, قرآن مجید میں ہے یا صحیح حدیث میں آیا ہے کہ تمہارے اوپر لازم ہے, یعنی فرض ہے تمہارے اوپر کہ جب اختلاف ہو تو تمہاری واپسی اصحاب الکلام کی یا علماء کلام کی تصریح کی بنیاد پر ہونی چاہیے کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے, وہی ہمارے فیصل ہیں, وہی ہمارا فیصلہ کریں گے. اس کو کوئی دلیل ہے تو پھر وہی بیان کر سکتے ہیں. میرے علم میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے, جو دلیل میں نے بیان فرما دی ہے. ان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. اس کے علاوہ دیکھیں علماء سلف کا موقف دیکھیں. ائمہ کلام, علماء سلف نے اصحاب الکلام یا ائمہ کلام کو سختی سے رد کیا اور روکا بھی ہے. امام ابن ابی العز حنفی شرح عقیدہ طحاویہ صفحہ 92 میں فرماتے ہیں, امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذرا غور سے سنیں. امام ابو یوسف نے بشر مریسی سے کہا علم کلام جہالت کا کرشمہ ہے, اور علم کلام سے ناواقف ہونا عین علم ہے, اور جو شخص اس علم کی باریکیوں سے واقف ہوتا ہے وہ زندیق ہے. عجب بات ہے, آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم عقائد کے امور جو ہیں وہ ان زندیق لوگوں کے پاس لے جا کے فیصلہ کروائیں. عجب بات ہے. امام قاضی ابو یوسف کون ہے؟ یہ آپ لوگوں کا اپنا امام ہے, آپ لوگ حنفی کہتے ہیں, یہ آپ کا اپنا امام ہے. اصحاب الکلام کو متعلق وہ یوں فرماتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں جب اختلاف ہو تو پھر اصحاب الکلام کی طرف جانا چاہیے. اچھا, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذرا ملاحظہ فرمائے. امام شافعی فرماتے ہیں اہل کلام کے متعلق میرا فیصلہ یہ ہے کہ انہیں جوتے مارے جائیں اور ان پر ڈنڈے برسائے جائیں, انہیں بازاروں میں گھمایا جائے اور کہا جائے یہ اس شخص کی سزا ہے, یہ اس شخص کو سزا دی جا رہی ہے جو کتاب اور سنت کو چھوڑ کر علم کلام کی جانب متوجہ ہوا. علماء سلف کو تو یہ موقف ہے, اور ہم ان سے اسی موقف کو اپناتے ہیں اور انہی کے راستے کو اختیار کرتے ہیں کہ اگر علم کلام میں کوئی خیر ہوتا تو میرا ایمان ہے اس سے پہلے کہ شیخ احمد سہارنپوری صاحب یا ان سے پہلے ان کے بعد میں کوئی شخص ہمیں اس کا حکم دیتا, سب سے پہلے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے. صحابہ کرام کے بعد, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام وہ ہمیں حکم دیتے, یا وہ اس راستے کو اپناتے. جب نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس علم کے متعلق کچھ فرمایا ہے, اور نہ ہی ہمیں صحابہ کرام نے اس علم کے متعلق کوئی نشاندہی کی ہے. اور میرا یہ ایمان ہے کہ جو خیر تا قیامت آنے والا ہے امت پہ دنیا میں, اس کی خبر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں, اور جو بھی شر متوقع ہے, ہونے والا, یہ ہو چکا ہے, یہ ہوگا, یہ ہو رہا ہے, اس سے ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے آگاہ کر دیا ہے. تبلیغ جماعت کا چوتھا قصور طریقتاً صوفی ہے, اور حقیقتاً قرآن و سنت کی طرف نہیں بلکہ تصوف کی طرف دعوت دیتے ہیں, اور صحابہ کرام کے طریقے کو نہیں بلکہ تصوف اور صوفیوں کے طریقے کو اپنایا ہوا ہے. شیخ احمد سہارنپوری صاحب فرماتے ہیں اور طریقتاً صوفی ہیں, اور طریقتاً صوفیہ میں ہم کو انتساب حاصل ہے سلسلہ اعلی حضرات نقشبندیہ اور طریقہ ذکیہ مشایخ چشتیہ اور سلسلہ وحیہ حضرات قادریہ اور طریقہ مرضیہ مشایخ سہروردیہ. اور جب ہم تبلیغی نصاب یا فضائل اعمال پر نظر ڈالتے ہیں
تو جگہ جگہ پر تصوف اور صوفیت اور صوفیوں کے اقوال موجود ہیں. میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں. فضائل قرآن صفحہ نمبر 60 میں فرماتے ہیں بعض صوفیہ سے منقول ہے. فضائل نماز صفحہ نمبر 68 میں شیخ عبد الواحد مشہور صوفیہ میں سے تھے. فضائل نماز صفحہ نمبر 95 میں فرماتے ہیں صوفیہ نے لکھا ہے. فضائل ذکر صفحہ نمبر 28 میں صوفیہ کہتے ہیں. فضائل ذکر صفحہ نمبر 37 میں صوفیہ کے نزدیک اخلاص کی حقیقت کیا ہے. فضائل ذکر صفحہ نمبر 48 میں اس لیے صوفیہ کرام نے آگے وہ اپنی جملہ پورا کرتے ہیں. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ صوفیہ کا لفظ کس طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں. فضائل تبلیغ صفحہ نمبر 39 میں فرماتے ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ سچوں سے مراد اس جگہ مشائخ صوفیہ ہیں. تو ان کی دعوت حقیقتاً جو ہے وہ قرآن سنت کی طرف نہیں ہے بلکہ تصوف کی طرف ہے. اگر وہ یہ کہتے کہ ہم لوگوں کو صوفی بنانا چاہتے ہیں تو ان کی دعوت کبھی بھی مقبول نہ ہو تو کوئی بھی ان کی بات نہ سنتا. لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ ہماری دعوت قرآن و سنت کی دعوت ہے تو لوگوں نے ان کی بات کو بھی اچھا سمجھا, اچھا مانا, اور ان کو کوئی قصور بھی نظر نہیں ہے اس بات میں کیونکہ قرآن و سنت ہمارے دین کی بنیاد ہے. لیکن حقیقتاً جو ہے وہ تصوف کی طرف دعوت دیتے ہیں. علماء سلف کا علماء سلف نے تصوف کا رد کیا اور اس سختی سے رد کیا ہے. امام حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حافظ سعید بن عمرو البردعی جو ہے فرماتے ہیں شہدت ابا زرعہ. امام ابا زرعہ جو ہے سلف کے علماء بس محدث معروف ہیں. وقد سئل عن الحارث المحاسبی, مجھے سوال کیا گیا کہ حارث المحاسبی یہ شخص کے بارے میں اور ان کی کتابوں کے بارے میں. حارث المحاسبی وہ شخص جس نے سب سے پہلے تصوف کو نظریہ پیش کیا تھا. تو کسی شخص نے یہ سوال کیا ہے امام ابو زرعہ سے کہ حارث المحاسب اور اس شخص کی کتابیں کیسی ہیں, ذرا غور سے سنیں. فقال للسائل, امام ابو زرعہ فرماتے ہیں ایاک وهذه الكتب, ان کتابوں سے بچنا. هذه كتب بدع وضلالات, اس شخص کی جو کتابیں ہیں اس میں ساری گمراہی ہیں اور بدعتیں ہیں. وعليك بالاثر فإنك تجد فيه ما يغنيك, تم اثر کو لو. احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, صحابہ کرام کے اقوال ہیں, جو اثار ثابت ہیں. اب ان کو قرآن ہے, سنت ہے, صحابہ کے اقوال ہیں, تابعین کے اقوال, محدثین کے اقوال ہیں, وہ لے لیں. قیل له فی هذه الكتب عبرہ, تو سائل نے یہ کہا کہ ان کتابوں میں عبرت ہے, اچھی باتیں ہیں. جواب فرماتے فقال من لم يكن له في كتاب الله عبرہ فليس له في هذه الكتب عبرہ. جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کوئی عبرت نہیں ہے تو ان کتابوں اس کے لیے کیا عبرت باقی رہتی ہے. بلغکم, کیا تمہیں یہ کسی نے کہا ہے, تم نے کہیں سے سنا ہے, کہیں سے سنا ہے, ان سفیان ومالکا والاوزاعی صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس, کہ کبھی تم لوگوں نے سنا ہے کہ امام سفیان ہے یا امام مالک ہے, امام اوزاعی ہے, انہوں نے ایسی کتابیں لکھی ہیں جس میں خطرات اور وساوس کی باتیں ہوں, وسوسے, خطرات جو ذہن میں باتیں آتی ہیں ساری, جیسے کہ صوفیوں کا اکثر اقوال ہوتے ہیں. آگے فرماتے ہیں ما اسرع الناس الى البدع, لوگ کتنی ہی جلد بدعت کی طرف پھر جاتے ہیں. اسے خطیب بغدادی اپنی تاریخ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 215 میں بیان کیا ہے اس قصے کو. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا اسی حارث محاسبی کے متعلق, تو بڑی سختی سے اس شخص سے روکا اور فرماتے ہیں اصل البلیہ, کہ امت میں جو انتشار پیدا ہوا ہے وہ اصل بنیادی وجہ جو ہے وہ یہی شخص ہے, حارث المحاسبی ہے. اسی شخص نے فلان شخص کو گمراہ کیا ہے اور جہم بن صفوان کے قول کی طرف مائل کیا ہے. اور کہتے ہیں وخرجهم الى رأي جہم ما زال معه اصحاب الکلام, کہ جو بھی اصحاب الکلام جو رائے والے ہیں وہ بھی جہمی سوچ رکھتے ہیں. اور یہ جو شخص حارث المحاسبی جو ہے اس شخص نے بھی لوگوں کو جب گمراہ کیا تو جہم کے قول کی طرف مائل کر دیا. امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ طحاوی صفحہ 130 میں فرماتے ہیں
یہی وجہ ہے کہ حد اعتدال سے تجاوز ہونے والے لوگ مقام فنا فی اللہ پر رسائی کے مدعی دکھائی دیتے ہیں. صوفیہ کا یہ گروہ خطرناک حد تک آگے نکل جاتا ہے اور وحدت الوجود کا نعرہ لگا دیتا ہے. فنا فی اللہ، وحدت الوجود. بعض لوگ کہتے ہیں تمہاری جماعت والے بات تو کرتے نہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ وحدت الوجود کے وہ قائل ہیں کہ نہیں ہیں. اور فنا فی اللہ کی جو بات ہوئی ہے یہ وحدت الشہود کا جو درجہ بیان کرتے ہیں ان کے علماء سے یہ ثابت ہے کہ نہیں. پانچواں قصور تبلیغی جماعت کا عقیدت وحدت الوجود کے قائل ہیں. شیخ محمد زکریا صاحب فضائل اعمال صفحہ نمبر 56 میں، فضائل ذکر صفحہ نمبر 177 میں بیان فرماتے ہیں ہمارے حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری کے خدام میں سے ایک صاحب تھے جو کئی روز اس وجہ سے استنجا نہیں جا سکتے تھے کہ ہر جگہ انوار نظر آتے تھے. اور یہی عقیدہ جو ہے اشرف تھانوی صاحب کا ہے، یہی عقیدہ شہاب الدین سہروردی صاحب کا ہے، یہی عقیدہ رشید احمد گنگوہی صاحب کا ہے، اور جیسا بھی میں نے بیان کیا وہ محمد زکریا صاحب کا بھی یہی عقیدہ ہے. میرے پاس وقت ہے کہ میں پوری تفصیل بیان کروں، لیکن دیوبندیت کے درس میں میں نے تفصیل سے بات کی ہے، تو کیونکہ یہ بھی دیوبندی گروہ ہے تبلیغی جماعت جو ہے، تو میں گزارش کرتا ہوں کہ دیوبندیت کے جو درس ہے وہ ایک دفعہ سن لے تاکہ آپ کو بات مزید واضح ہو جائے. علماء سلف نے عقیدہ وحدت الوجود کی مذمت کی ہے کہ کفری عقیدہ ہے. امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نعرف ربنا فوق 7 سماوات، ہم اپنے رب کو جانتے ہیں 7 آسمانوں سے اوپر ہے. علی العرش استوى، نعرف ربنا فوق 7 سماوات علی العرش استوى، کہ ہمارا رب جو ہے وہ 7 آسمانوں سے اوپر عرش پر مستوی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان نشان ہے. بائنا من خلقہ، اپنے خلق سے الگ ہے. ولا نقول كما قالت الجہمیہ، ہم اس طریقے سے نہیں کہتے جیسا کہ جہمی کہتے ہیں انہ ہا ہونا، کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہے اور اپنے ہاتھ سے انگلی سے اشارہ کے زمین کی طرف. کہ یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے یہ جہمیوں کا عقیدہ ہے، رسول جماعت کا عقیدہ نہیں ہے. اور اس عقیدہ کو کہتے ہیں وحدت الوجود کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. یہ جو قول امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا، اسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سنت میں صفحہ 35 میں بیان کیا، اسے امام دارمی نے، اور امام دارمی رد علی الجہمیہ صفحہ نمبر 295 میں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خلق افعال العباد صفحہ نمبر 31 میں بیان فرمایا ہے. اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد صح عنه قریب من التواتر، کہ امام عبداللہ بن مبارک کا یہ قول جو ہے رحمۃ اللہ علیہ یہ تواتر کے قریب ثابت ہے. یعنی سلف کے نزدیک اور علماء سنت اہل سنت جماعت کے نزدیک ان کا جو یہ قول ہے یہ متواتر ہے، یعنی صحیح ہے، یہ کوئی ضعیف قول نہیں ہے جو ان کی طرف منسوب ہے. وہ بہت مشہور قول ہے ان کا کہ یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے جہمیوں کا عقیدہ، اہل سنت جماعت کا عقیدہ نہیں ہے. اور جہم بن صفوان پر کفر کے فتوے لگے ہوئے ہیں. وہ سن 128 ہجری میں ان کو قتل کر دیا گیا تھا، جہم بن صفوان کو. امام ابن العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ طحاویہ میں امام ابو حنیفہ کا قول بیان فرماتے ہیں صفحہ نمبر 367 میں، فرماتے ہیں اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو آسمان میں نہیں مانتا وہ کافر ہے. یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے رحمۃ اللہ علیہ. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو آسمان میں نہیں مانتا وہ کافر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اعلی علیین میں ہے، اس کا بلندی میں تصور کرتے ہوئے پکارا جاتا ہے، اسفل کا تصور کرتے ہوئے نہیں پکارا جاتا. یعنی اللہ تعالیٰ کا بلندی میں تصور کر کے پکارا جاتا ہے. کبھی کسی نے نیچے کا تصور اسفل کا تصور کر کے پکارا، کبھی اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں کیا. اور وحدت الشہود کی بات میں کر رہا تھا، اور واحد ثلاثہ اشرف تھانوی صاحب کی تصنیف ہے.
اس میں ایک حکایت ہے. اس میں فرماتے کہ رشید احمد گنگوہی صاحب جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جذبات میں آ گئے, فرماتے کہ بتا دوں. تو سائلین جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ ضرور بتائیے. فرماتے کہ 3 سال تک میرے دل میں شیخ امداد اللہ مہاجر مکی صاحب میرے دل میں رہے ہیں. میں نے کوئی بھی عمل ان سے پوچھے بغیر نہیں کیا 3 سال تک. پھر ایک وقت آیا کہ کئی سالوں تک میرے دل میں, پھر آگے فرمایا کیا اور بتاؤں, آگے اور بتاؤں. تو جو ان کے ساتھی تو انہوں نے عرض کی جی ہاں ضرور بتائیے. فرماتے ہیں کہ کئی سالوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں رہے, میں نے کوئی بھی عمل ان سے پوچھے بغیر نہیں کیا. پھر آگے اور جلالی آئی اور فرمایا آگے بتاؤں. انہوں نے عرض کیا جو ساتھی تھے جی ہاں ضرور بتائیے. پھر خاموشی اختیار کی اور فرمایا پھر احسان کا درجہ ہوا. آگے نہیں فرمایا. آگے کیا رہتا تھا؟ اللہ تعالیٰ سبحانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے؟ وہ یہ فرمانا چاہتے تھے کہ آگے جو ہے میرے دل میں اللہ تعالیٰ رہے, میں نے جو کچھ بھی کیا اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے کیا, لیکن وہ اس کی ضرورت نہیں کی. لیکن یہ کہا کہ احسان کا درجہ رہا. ان کے نزدیک احسان یہ ہے کہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل جائے, جسے وحدت الشہود کہا جاتا ہے. یہ سارے ان کے الفاظ ہیں, نئے الفاظ ہیں. کہاں سے آئے ہیں الفاظ؟ نہ تو کسی حدیث میں موجود ہیں, نہ قرآن مجید کسی آیت میں آپ کو ملتے ہیں, نہ صحابہ کرام کے اقوال میں آپ کو کہیں ملیں گے. یہ باتیں ملیں گی کہ آپ تصوف کی کتابوں میں ضرور ملیں گے آپ کو. طول جماعت کا چھٹا قصور نمبر 6, محی الدین بن عربی ان کے نزدیک شیخ اکبر ہیں. محی الدین بن عربی یہ ظالم شخص, اس کی جو معروف تصنیفات ہیں کافی ہیں. 2 کا میں ذکر کرتا ہوں جس میں کفری باتیں بالکل واضح ہیں. ایک تو فتوحات مکیہ اور دوسری فصوص الحکم. دونوں کتابوں میں, کتابیں آج بھی موجود ہیں, آج بھی ترجمے ہو رہے ہیں اور لوگ پڑھ رہے ہیں. یہ نہیں کہ یہ کتابیں ختم ہو چکی ہیں, ایک کسی زمانے میں تھی اب یہ موجود نہیں, ہم کسی پہ تہمت لگاتے ہیں. کتابیں آج بھی موجود ہیں. فضائل اعمال صفحہ نمبر 631, فضائل تبلیغ صفحہ نمبر 39 میں شیخ محمد زکریا صاحب فرماتے ہیں, شیخ اکبر تحریر فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا کام دوسرے کی مرضی کے تابع نہیں ہوتے, اگر تمہارے کام دوسرے کی مرضی کے تابع نہیں ہوتے تو کبھی بھی اپنے نفس کی خواہشات سے انتقال نہیں کر سکتا. گو تو عمر بھر مجاہدے کرتا رہے. لہذا جب کوئی ایسا شخص ملے جس کا احترام تیرے دل میں ہو, اس کی خدمت گزاری کر اور اس کے سامنے مردہ بن کر رہے کہ وہ تجھ میں جس طرح چاہے تصرف کرے اور تیری اپنی کوئی بھی خواہش نہ رہے. آخر تک لمبی بات ہے, میں اس بات پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. میں صرف شاہد جو ہے وہ یہ ہے کہ شیخ اکبر تحریر فرماتے ہیں. شیخ اکبر کون ہے یہ نہیں بتایا. اور یہی شیخ اکبر جو ہیں شیخ خلیل احمد سہارنپوری صاحب المہند علی المفند عقائد علماء دیوبند صفحہ نمبر 234 میں فرماتے ہیں, سادتنا العلماء کالشیخ الاکبر. کہتے ہیں ہمارے جو بڑے علماء ہیں, سید علماء یعنی جو بزرگ بڑے علماء ہیں, ان میں سے شیخ اکبر کا نام لیے ہیں. پھر آگے اور بھی علماء کے نام ہیں. شیخ اکبر کون ہے؟ صوفیوں کا اجماع ہے, چاہے وہ بریلوی ہوں چاہے دیوبندی ہوں, دنیا جا کے جتنی بھی صوفی ہیں ان کا اجماع ہے کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی ہے. اور یہ اجماع جو ہے اگر کوئی مختلف کتابوں میں بھی ہے, لیکن ڈاکٹر اسلام احمد صاحب نے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ صوفیوں کا اجماع ہے کہ ابن عربی جو شیخ اکبر ہے صوفیوں. آئیے دیکھتے ہیں ابن عربی کے متعلق اہل سنت جماعت کے علماء, سلفی علماء کیا فرماتے ہیں.
ابن ابی العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ طحاویہ صفحہ نمبر 629 میں فرماتے ہیں ابن عربی کی بیان کردہ تشریح کے بارے میں ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس شخص سے اور کون زیادہ کفر والا ہے جو اپنے آپ کو سونے کی اینٹ کے ساتھ تمثیل دیتے ہوئے بیان کرتا ہے اور پیغمبر علیہ السلام کی تمثیل چاندی کی اینٹوں کے ساتھ پیش کرتا ہے. ایک حدیث ہے معروف حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اور دیگر انبیاء کی مثال یوں ہے کہ ایک محل ہے، خوبصورت محل ہے بنا ہوا، اس محل میں صرف ایک اینٹ باقی ہے، محل مکمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ اینٹ میں ہوں اور میرے نبوت سے اس محل کی تکمیل ہوئی ہے. ابن عربی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ حقیقتاً اینٹیں ایک نہیں دو اینٹیں ہیں، ایک ظاہری اینٹ ہے ایک باطنی اینٹ ہے. ظاہری اینٹ جو ہے وہ چاندی کی ہے اور باطنی اینٹ ہے سونے کی. جو ظاہری اینٹ ہے وہ نبوت کی، ختم نبوت کی اینٹ ہے اور وہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو سونے کی اینٹ ہے وہ باطنی اینٹ ہے، وہ ہے ختم ولایت کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، یعنی چاندی کی اینٹ ہے، اور اپنے بارے میں کہتے خاتم الاولیاء ہیں، انہیں سونے کی اینٹ ہے. اور یہ سب جانتے ہیں کہ سونا جو ہے چاندی سے افضل ہے. اور کوئی مسلمان یوں تصور کر سکتا ہے کہ وہ یوں کہے کہ میں نعوذ باللہ کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہوں، بہتر ہوں؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. یہ شخص جو ہے یہ شیخ اکبر ہے صوفیوں کا. آگے فرماتے ہیں ابن ابی العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ، یاد رہے ابن عربی اور اس کے ہم خیال لوگ منافق بدترین اتحادیہ ہیں، جہنم کے نچلے درجے میں ہیں. ابن عربی اس کے ہم خیال جو ہیں وہ منافق ہیں، بدترین اتحادیہ ہیں، جہنم کے نچلے درجے میں، نچلے طبقے میں ہیں. تبلیغی جماعت کا 7واں قصور نمبر 7، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غلط عقیدہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، قبر پر مراقبہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ جرت بھی کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اولیاء کو مدینہ سے مکہ پہنچا دیتے ہیں. حوالے جو آپ کو چاہیے وہ دیوبندیت کے درس میں سارے موجود ہیں، میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا میں، لیکن یہ باتیں ساری موجود ہیں. فضائل صدقات میں، فضائل حج میں مشہور قصے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں مراقبہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں. مراقبہ میں بیٹھتا ہے، وہ شخص دیکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور 2 روٹی مرحمت فرمائی. ایک روٹی وہ کھا گیا جب آنکھوں نے دوسری روٹی اس کے ہاتھ میں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنت کو چھوڑ کے ایک شخص کے لیے آتے اور 2 روٹیاں دینے کے لیے. وہ دوسرا شخص کہتا ہے، ابو الوفا کا قصہ مشہور ہے کہ قافلہ جا رہا تھا مدینہ سے مکہ کی طرف، کسی نے کہا سلام کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. جو قافلے سے واپس آ رہا تھا یاد آ گیا سلام دینا ہے، پھر واپس چلا گیا. قافلے کا انتظار نہیں کرتے، انہوں نے کہا انتظار نہیں کرتے نہ کرو، میرے پاس امانت میں نے پہنچانی ہے. واپس جاتا ہے، چنانچہ قافلہ چلا جاتا ہے مکہ کی طرف. جب سلام پہنچاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کا جس کی امانت اس کے پاس تھی، پھر واپس جب آ رہے ہوتے ہیں، اب قافلہ چلا جاتا ہے، شخص اکیلا ہوتا ہے، تو خواب میں دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کے ساتھ ابوبکر صدیق اور عمر خطاب بھی ہیں، تینوں آئے اور اس شخص کو مدینہ سے اٹھایا مکہ پہنچا دیا. اور جو قافلہ تھا وہ کئی دنوں کے بعد مکہ پہنچا تھا، یہ شخص پہلے پہنچ گیا تھا. یہ خواب ہے، اسے خواب کہتے ہیں. میرے بھائیو یہ باتیں حقیقت ہیں. وہ شخص مکہ پہلے پہنچا ان لوگوں سے جو مدینہ سے جو اس قافلے سے پہلے پہنچے، جو قافلہ مدینہ سے مکہ کی روانہ ہو اس شخص سے کئی دن پہلے اور کئی دن بعد میں پہنچا. میرے بھائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جنت کو چھوڑ کے لوگوں کو صرف یا روٹی دینے آتے ہیں یا ان کو مکہ کی طرف پہنچانے آتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صحابہ کرام کے لیے ایک مرتبہ بھی نہیں ہے جب صحابہ کرام کے جنگیں تھیں، ایک دوسرے کا قتل ہوا، اگر آنا تھا تو تب آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا تو یہ ایمان ہے. کسی کو درود دینے آتے ہیں، کسی کو روٹی دینے آتے ہیں، کسی کو مدینے سے مکہ پہنچانے آتے ہیں.
انا للہ و کیا یہ شان میں گستاخی نہیں ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ احمد تجانی افریقی جو ہے وہ شخص کہتا ہے میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے یقظۃ لا مناما، جاگتے ہوئے، نیند کی بات آپ لوگ کر دیں، نیند کی بات ہی نہیں ہے، حقیقت میرے سامنے آئے اور مجھے یہ درود عطا فرمایا ہے، درود تیجانی صلاۃ الفاتح۔ وہ ظالم شخص کہتا ہے کہ جس نے اس درود کو ایک مرتبہ پڑھا قرآن مجید کے ثواب سے 6000 گنا زیادہ ہے۔ قرآن مجید 6000 دفعہ پڑھیں، اس کا جو ثواب ہے اس درود کو پڑھیں تو اس کے ثواب زیادہ بہتر ہے۔ وہ درود 4 لینوں کا درود ہے۔ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم جنت کو چھوڑ کے آتے ہیں درود دینے کے لیے ایسے ظالم لوگوں کو۔ بڑا بزرگ ہے، بڑا پیر، بلکہ پورا فرقہ ہے، پورا ایک طریقہ تیجانیہ معروف ہے، جیسے سحر وردیہ ہے، قادریہ ہے نا، چشتیہ، ایسے تیجانیہ بھی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ بھی عقیدہ ہے تبلیغ جماعت کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں دنیاوی زندگی سے زندہ ہے، برزخی نہیں۔ ہم یہ سب جانتے ہیں کہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں اور برزخ زندگی میں زندہ ہے۔ صوفی حضرات جو ہیں وہ خود ان کا اس معاملے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں دنیاوی، بعض لوگ کہتے ہیں دنیاوی سی، بعض لوگ کہتے ہیں دنیاوی برزخی۔ یہ اختلاف کیوں ہے؟ وضاحت کے ساتھ بات کیوں نہیں کرتے؟ دو ٹوک بات کریں۔ ہم کہتے ہیں برزخ زندگی ہے، کیسے اللہ علم، وہ تو نہیں جانتے ہم۔ برزخ زندگی جو ہے شہداء کی اور ہے، عام ناس کی اور ہے اور انبیاء کی اور ہے۔ یہ کس نے کہا کہ برزخ زندگی سب کے برابر ہے؟ یہ کس نے کہا؟ یہ برزخ کہتے ہیں اور کو ہیں جس کے پیچھے کیا ہم جانتے نہیں ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ برزخ کا مطلب ہے کہ ہمیں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے۔ دنیاوی زندگی ہم دیکھ رہے ہیں، اس دنیاوی زندگی میں اس دیوار کے پیچھے کیا مجھے پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، اور ہم دعویٰ کرتے کہ برزخ زندگی کے متعلق مراقبے کر کے کشف کیا عقیدہ رکھتے اور کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں اس قبر میں کیا اور اس قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ عجب بات ہے میرے بھائیو۔ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا زندگی سے زندہ ہوتے تو میرا ایمان ہے کبھی وفات نہ پاتے، تو فائدہ کیا ہے؟ آپ سے اس کی شخصیت تو دیکھیں، اکرم الخلق سید الآدم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا زندگی میں ہی زندہ ہے تو زمین کے نیچے کیوں ہے؟ پھر دفن کیوں کیا ہے؟ تو آج بھی زندہ ہوتے، تا قیامت زندہ ہوتے۔ اللہ کی حکمت ہے، اللہ زندگی دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ انک میت وانہم میتون، وہ موت سب کو آئے گی، لیکن موت کے بعد برزخی زندگی اور ہے، سب کی برابر نہیں ہے۔ یہاں پر بعض لوگوں کو مغالطہ ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم مر جاتے ہم بھی برزخ زندگی میں، شہداء مرتے وہ برزخ زندگی میں، انبیاء بھی برزخ زندگی میں، انبیاء کے جسم مبارک جو ہیں ان کو مٹی نہیں چھوتی۔ حق ہے، حدیث ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ تو ہم جانتے نہیں ہیں اس زندگی کی کیفیت کیا، تو دلیل ہے یہ۔ ہمارے جسم گل سڑ جاتے ہیں اور انبیاء کے جسم برقرار رہتے ہیں، لیکن برزخ زندگی ہے، دنیاوی زندگی نہیں ہے۔ اگر دنیاوی زندگی ہوتی تو میرا ایمان ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے نیچے نہ ہوتے، زمین کے اوپر ہوتے۔ آج امت کا حال تو دیکھیں، دنیاوی زندگی سے زندہ ہے اور امت دیکھیں فرقوں میں بڑھ چکی ہے، قتل و غارت امت میں ہو رہی ہے، حق اور باطل خلط مت ہو گئے، لوگوں کو پتہ نہیں حق کیا باطل کیا ہے۔ اور آج مجھے سے طالب علم کو ضرورت پڑ گئی ہے کہ میں یہ بیان کروں کہ تبلیغ جماعت کا قصور کیا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی سے زندہ ہوتے تو آج مسئلے حل ہوتے سارے۔ لیکن حکمت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ احکم الحاکمین کی حکمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سید الآدم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین وفات پا چکے، لیکن ہیں زمین کے نیچے، ہیں دنیاوی زندگی میں زندہ۔ دیکھیں یاد رکھیں، جب کہتے ہیں دنیاوی زندگی میں زندہ ہیں، جیسے ہم زندہ ہیں ویسے زندہ ہے۔ دنیا کا معنی یہی ہے، اس لیے وہ کہتے نہیں دنیاوی سی۔ جب ہم یہ بات کہتے نہیں ہماری زندگی جیسے نہیں ہے، کیونکہ ہمیں سانس کی ضرورت ہے، دودھ کی ضرورت ہے، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ زندگی تو دنیاوی سی زندگی ہے۔ اچھا دنیاوی سی کا مطلب کیا ہے؟ پھر آگے کہتے ہیں دنیاوی برزخ زندگی، مکس ہے، نہ اس کی دلیل نہ اس کی دلیل نہ اس کی دلیل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ انک میت وانہم میتون، تم سب وفات پا جاؤ۔ وہ برزخ ہے، یہ برزخ قیامت تک ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے،
پھر برزخ زندگی ختم اور آخرت زندگی شروع ہو جائے گی. یہ کہتے ہیں کہ انبیاء مرتے نہیں ہیں تمام کے تمام، اور دلیل کے طور پر آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے نماز زندہ جسم کو چاہتی ہے، اس لیے تمام انبیاء زندہ ہے. یہ کس نے کہا بھائی یہ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ دنیاوی زندگی میں زندہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء معراج پر جا رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کتنی ہے جو آپ جانتے ہیں؟ ایک ہے، دو ہے یا تین ہے؟ ایک ہے نا. اب ذرا غور کریں. موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام آپ وسلم کے پیچھے نماز بیت المقدس میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ بھی ہیں. یہ دلیل ہے میرے بھائیوں کہ برزخ زندگی کی تعلق دنیا سے نہیں ہے. اگر دنیا سے تعلق ہوتی، دنیا جیسی ہوتی تو پھر ایک جگہ پہ ہوتے جیسے ہم ایک جگہ پہ ہیں. اب وہ کیسے تین جگہ پہ ہیں؟ موسیٰ تو ایک علیہ السلام. اسی کہتے برزخ زندگی کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. ہمارا ایمان ہے کہ تینوں جگہ پر موجود ہے اور آپ وسلم کا فرمان سچ ہے، لیکن کیسے کیفیت ہم جانتے نہیں، کیونکہ ہماری جو دنیا کی سوچ ہے وہ بالکل محدود ہے. ہم قیاس کرتے ہیں برزخ زندگی کو دنیا کی زندگی سے، پھر گمراہ ہوتے ہیں اور دوسرے کو بھی گمراہ کرتے ہیں. ایک چیز آپ نے جو متکلمین کا ذکر کیا ہے، یہ ہے کیا چیز متکلمین؟ یہ بھی لمبی بات ہو جائے گی. متکلمین یہ وہ لوگ ہیں اہل کلام جو ہیں، جس کو اہل کلام کہا جاتا ہے. کلام کہتے ہیں باتوں کو. یہ صرف باتیں بنانا جانتے ہیں کہ پاس شریعت کی بنیادی علم کوئی نہیں ہے. اچھا، ان لوگوں کو اچھا کام کرنا چاہا جو فلاسفہ تھے یونان کے اور دوسرے جو ہندو تھے. یہ لوگ چاہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو فائدہ پہنچائیں. ایسے نظریات ہم بیان فرمائیں، ایسے نظریات ہم لے کے آئیں جس سے ہمارا دین بھی باقی رہے اور لوگوں کو سمجھ بھی آئے. کیونکہ اکثر باتیں جو سر سے اوپر سے چلی جاتی ہیں پتہ نہیں ہوتا کیا، ہمیں صرف اندھا ایمان پہ ہمیں یقین کرنا چاہیے. علم الغیب. انہوں نے یہ چاہا کہ بعض ایسی چیزیں جو ہمارا دل نہیں مانتا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان مسائل کو جوڑ دیں، ایمانیات کو جوڑ دیں منطق کے ساتھ، عقل کے ساتھ، تاکہ لوگ سمجھیں. پھر ان لوگوں نے کیا کیا، کوئی دلیل تو قرآن حدیث سے، تو باتیں بنانا شروع کی. اور اصحاب الکلام معروف ہوئے کہ ان سے باتیں بناتے ہیں، کچھ ہوتا نہیں ہے. یعنی دیکھیے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ جہم بن صفوان 40 دن سوچتا رہا. سوال کا جواب، آپ کا رب کیسا ہے؟ کسی نے اسے سوال کیا. ہمارا رب برس تھا یا آگ کا پجاری تھا؟ ہمارا رب تو تمہارے سامنے ہے، یہ شکل و صورت ہے اس کی. تمہارا رب کیسا ہے؟ اب جہم بن صفوان کا زمانہ جو ہے وہ تابعین کا زمانہ ہے، بہترین زمانہ ہے، جس زمانے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے، پیشن گوئی بھی دی ہے کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلون ثم الذین یلونہم. تو دوسرا جو زمانہ ہے جو بہترین زمانہ ہے تابعین کا زمانہ تھا. اسی زمانے میں کسی تابعی کے پاس نہیں گیا علم حاصل کرنے کے لیے، سوال نہیں کیا کسی سے. اپنے گھر میں چلے گئے، دروازہ بند کر 40 دن پورا چلہ لگایا. 40 دن گھر میں بیٹھ کے سوچتے رہے کیا جواب دوں، کیا جواب دوں، کیا جواب دوں. اسے قرآن اور حدیث سے اس کو کچھ ملا نہیں. بہت کچھ ہے لیکن دیکھیں اس کو کچھ نہیں ملا. کیوں نہیں؟ کیونکہ اس کو خود سمجھ نہیں آئی اور کسی عالم سے رہنمائی حاصل نہیں کی. اپنے آپ کو اپنے خواہش نفس کے حوالے کر دیا. اور نفس کے اندر نفس امارہ بالسوء ہے، شیطان خون میں دوڑتا ہے، دل میں وسوسہ کرتا ہے، شیطان تو نہیں چھوڑتا. تو شیطانی وساوس اور خیات اور خطرات، جس کے بارے میں حارث محاسبی کی کتاب میں بات کر رہا تھا کہ خطرات اور وساوس، یہ خطرات وساوس تو ہے جو جہم بن صفوان کے پاس تھے. وہ شخص باہر نکلا اور کہا، ذرا غور کریں جواب پہ، میرا رب نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہیں، نہ بائیں ہیں، نہ دنیا کے اندر ہے، نہ دنیا سے باہر ہے. تو پھر تمہارا رب کہاں ہے؟ اور یہ جو اسے کہتے کلام، باتیں بنائی، اس سے کوئی امت کو فائدہ ہوا؟ اس کو کچھ فائدہ ہوا؟ آپ جس رب کی متعلق بات فرما رہے ہیں وہ تو عدم کی بات کر رہے ہیں. وہ کون سی چیز ہے جو اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، نہ آگے ہے، نہ پیچھے ہے، نہ دنیا سے اندر ہے، نہ دنیا کے اندر ہے، اور نہ دنیا سے باہر ہے؟ کون سی چیز ہے؟ معدوم کی ڈیفینیشن کر کے دکھا نا. عدم کہاں ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ کوئی بتائے. عدم جانتے ہیں؟ جو چیز غیر موجود ہے
اس سے ڈیفائن تو کرے وہ کون سی چیز ہے. اس سے اچھی ڈیفینیشن کسی کو آتی ہے؟ عدم کی ڈیفینیشن کوئی شخص مجھے اس سے اچھی کوئی ڈیفینیشن ہے؟ ہاں کیسے عدم ڈیفائن کرے؟ وہ چیز ہے جو نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے نہ آگے ہے نہ پیچھے نہ دائیں ہے نہ بائیں نہ دنیا سے اندر نہ دنیا سے باہر. اس سے اچھی کوئی ڈیفینیشن ہے اس کی؟ تو جہاں بن صفوان اپنے رب کی ڈیفینیشن عدم سے کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہے. وحدت الوجود کے اصل بانی جو ہیں وہ جہاں بن صفوان ہے. تبلیغ جماعت کا 8واں قصور نمبر 8 قرآن مجید کی باطل تعویل کرنا. قرآن مجید کی باطل تعویل کرتے ہیں. چند مثالیں میں بیان کرتا ہوں. آیات الجہاد کو دعوت و تبلیغ کے معنی میں پھیر دیا. جتنی بھی آیات ہیں جہاد کے متعلق قرآن مجید میں ان ساری آیات کو دعوت و تبلیغ میں ہی پھیر دیے سارے. میں نے مثال کونوا مع الصادقین فرماتے ہیں یہ مشایخ صوفیہ ہیں ہمارے اس آیت. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان الرحمن علی العرش استوى فرماتے ہیں استولا بھی جائز ہے. خلیل احمد سہانپوری صاحب فرماتے ہیں کہ الرحمن علی العرش استوى کے متعلق کہ استولا بھی جائز ہے. استوى کہنا بھی ٹھیک ہے. استولا بھی جن علماء نے استولا بھی یعنی غالب کا معنی میں جو بیان کیا ہے یہ بھی درست ہے. اور علماء سلف نے سختی سے انکار کیا ہے. فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے ایک حرف نون کا زیادہ کیا ہے. حطہ کو حنطہ بنا دیا قرآن مجید میں. اور معتزلہ نے اور اصحاب الکلام نے ان لوگوں نے استوا کو استولا بنا دیا کہ لام کو زیادہ کر دیا استوا میں. فضائل اعمال فضائل قرآن صفحہ نمبر 21 میں محمد زکریا صاحب فرماتے ہیں نوع علم عقائد کو جاننا بھی ضروری ہے. اس لیے کہ دیکھیں عقیدہ کو جاننا کیوں ضروری ہے ان کے نزدیک. فرماتے ہیں اس لیے کہ کلام پاک میں بعض آیات ایسی ہیں جن سے ظاہری معنی کے خلاف سبحانہ و تقدس پر صحیح نہیں ہے. یعنی قرآن میں بعض ایسی آیات ہیں جن کے ظاہر کو اگر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے لیے درست نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. اس لیے ان میں کسی تعویل کی ضرورت پڑے گی. جیسا کہ ید اللہ فوق ایدیہم اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے اوپر ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو یہاں پر وہ کہتے ہیں طاقت اور قدرت. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا, کیونکہ ہاتھ مخلوق کا بھی ہے. تو اس آیت کی باطل تعویل پیش کی ہے. اور اس کے جواب میں دیکھیں ایک حدیث ہے بڑی پیاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قرآن مجید سورۃ ال عمران نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کی آیات 2 قسم کی ہیں. ایک آیات محکمہ, دوسری ہے آیات متشابہہ. آیات محکمہ ام الکتاب ہے, اسی کی طرف ساری دوسری آیات لوٹائی جاتی ہیں. جو بنیاد علم ہے قرآن مجید کے جو دین کی تعلیمات ہیں وہ ام القرآن ہے. جو دوسری آیات ہیں جن کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بات واضح نہیں ہے یا مزید وضاحت کی ضرورت پڑتی ہے, جیسے کہ آیات منسوخہ ہیں, جیسے کہ آیات مطلقہ ہیں, جیسے کہ آیات مجملہ ہیں. یہ ساری آیات جو یا ایسی آیات جن میں ایک لفظ کا ایک سے زیادہ معنی ہوتا ہے وہ متعین کرنا ضروری ہوتا ہے. تو یہ آیات متشابہہ جو ہیں ان کو واپس لوٹایا جاتا ہے آیات محکمہ کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو اتباع کرتے ہیں, پیروی کرتے ہیں متشابہ آیات کی, تو یہ جان لو کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے بچو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے بچو. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں, ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. آج کی نشست میں اتنا کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں باقی جو تقریباً پوائنٹ وہ پورا کریں گے انشاءاللہ. بعض سلف سے ثابت ہے کہ انہوں نے بعض اہل تصوف کی تائید کی ہے یا ان کی وجہ کی ہے, تو پھر بعض سلف نے ان کا رد بھی کیا. تو یہ جو اس کو کس طریقے سے بھائی کہ یہ سوال ہے کہ تصوف کے تعلق سے بعض علماء سلف نے تصوف کی تائید کی ہے اور بعض نے ان کو رد بھی کیا ہے. تو کون سی بات صحیح ہے, کون سی بات غلط ہے؟ یاد رکھیں تصوف مختلف مراحل سے گزرا ہے.
تصوف کی بنیاد جو ہے وہ خیر خواہی تھی، دنیا میں زہد کا راستہ اختیار کرنا تھا. زہد کہتے ہیں دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا سے بیزاری کا مظاہرہ کیا، دنیا سے الگ ہوئے، کیونکہ یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا کی لذتوں میں غرق ہوں گے تو ہم پھر اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں گے. تو انہوں نے ایک اچھا کام کرنا چاہا اور الگ ہو گئے. صوفی کی اصل تعریف صوفی بھی نہیں جانتے. کسی نے کہا صوف سے ہے، کسی نے کہا صفا سے ہے، صفا نفس سے ہے، مختلف تعریفیں ہیں. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے نظریات یہ ہیں کہ دنیا سے بیزاری اختیار دنیا سے اگر ہم بیزاری اختیار کرتے تب ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں. اور زہد اور تصوف ابتدا میں بالکل ملتا جلتا تھا، لفظ کا فرق تھا کیونکہ بنیاد زہد تھی. لیکن ہر چیز کو جب تک آپ ترازو میں نہیں رکھتے، افراط اور تفریط کے درجے تک نہیں پہنچتے تو اس میں خیر ہوتا ہے. لیکن جو ہی آپ حد گزر جاتے ہیں، طغیانے پہ آ جاتے ہیں، تو پھر وہ خیر شر میں تبدیل ہو جاتا ہے. کوئی چیز بھی دیکھ لیں آپ. انہوں نے ان کی ابتدا درست تھی کہ دنیا کی لذتیں ہم نے چھوڑنی ہے، اسے کہتے ہیں زہد. لیکن آہستہ آہستہ بڑھتے گئے دنیا کو چھوڑ دیا. جب دنیا کو چھوڑ دیا تو پہلی غلطی یہ ہوئی کہ دنیا کو چھوڑ دیا. ذرا غور کریں پہلی غلطی کیسے دنیا کو چھوڑا. کہ ان میں سے بعض ایسے بزرگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم 40 سال ایک بادام پہ گزارا کرتے ہیں. کیوں بھائی، باقی چیز کچھ نہیں ملی. وہ فقیر مسکین نہیں ہے، ان کے پاس ہے کھانے کو، لیکن 40 سال روزانہ ایک بادام کھاتے ہیں بس. کہ زہد ہے یا دنیا کی لذت کو چھوڑنی ہے، دنیا کو چھوڑ دینا ہے. دنیا کو چھوڑ دینا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے، کچھ کھانے کو ہے ہوتا تو کھا لیتے، نہیں تو کیا فرماتے، اللہم انی صائم، مجھے روزہ ہے. یہ کبھی نہیں تھا کہ آپ سے گھر میں کچھ کھانے کو ہے اور آپ سے ایک بادام پہ گزارا کرتے تھے. نہیں، یہ نہیں ہوا. بلکہ جن صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق سوال کیا، امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن یہ جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. فکرم تقالو، حدیث کی الفاظ ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو تھوڑی سی اعمال ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ اگلے پیچھے گناہ معاف فرما دیے، تو ہمیں مزید محنت کی ضرورت ہے. تو تینوں میں سے ایک شخص نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں، کبھی افطاری نہیں کروں، کبھی کچھ نہیں کھاؤں گا، اللہ کے لیے ہمیشہ روزہ رکھوں گا. یہ کہ دنیا سے بیزاری ہے. دوسرے نے کہا میں ہمیشہ رات کو ساتھ ہونے پڑھتا ہوں، کبھی سوؤں گا نہیں. تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا. یہاں پر اگر یہ پوری دنیا کو نہیں چھوڑنا تھا، لیکن کسی نے کسی حد تک دنیا کے ایک حصے کو چھوڑنا تھا، بیزاری کا مظاہرہ تھا. جب نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے زیادہ متقی پرہیزگار میں ہوں. میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطاری بھی کرتا ہوں، میں رات کو تہجد بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میری بیویاں بھی ہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا، میرے راستے سے منہ موڑا، مجھ میں سے نہیں ہے. تو دنیا دیکھیں، دین ایمان کی لذت بڑی عجیب سی لذت ہوتی ہے. جو لوگ اللہ تک زیادہ قریب ہوتے ہیں وہ دنیا سے اتنے دور ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں پھر ترازو دیا گیا ہے کہ کبھی حد سے نہ گزرنا. طغیانی ہمیشہ ہلاکت کا باعث بنتی ہے. علماء سلف، اب صحابہ کرام کو دیکھ لیں، صوفی تھے کیا؟ زاہد تھے. صوفی اور زاہد میں بنیادی فرق ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ زہد مطلب ہے دنیا کی لذت کو چھوڑنا، تصوف کا مطلب دنیا کو چھوڑ دینا. دنیا سے بیزار دنیا کو چھوڑنا جو ہے یہ بالکل شرعاً حرام ہے، جائز نہیں ہے. بہرحال پہلی غلطی زہد کے نام پر تصوف بنا، تصوف میں حد سے گزر کے دنیا کو چھوڑ دیا. دوسری غلطی علم سے دوری، کہ دنیا سے دور ہوتے ہوتے گئے اور علم سے بھی دور ہو گئے. خود کو کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں. ابن الجوزی نے تلبیس ابلیس میں پورا باب باندھا ہے اس کے متعلق. تو صوفیہ کوئی شیطان نے کیسے دھوکے میں رکھا کہ علم سے دور ہو جائے. اور بڑے عجیب و غریب، واللہ وہاں پہ قصے کہانی اور بڑے عجیب و غریب اقوال ہیں کہ صوفیوں نے علم سے ایسی بیزاری اختیار کی، اتنی دوری اختیار کی کہ وہ صرف عمل کرتے ہیں بغیر علم کے. اور ان کو یہ خدشہ ہوا ہے، یہ غلط فہمی ہوا ہے کہ جتنا علم زیادہ حاصل کریں گے اتنا حجت قائم ہوگی، اتنی زیادہ سوال ہوگا، اتنی ہم جواب نہیں دے سکیں گے. تو عمل ہی کرو بس کافی ہے تمہارے لیے. اگرچہ قرآن کی تفسیر اٹھا کے دیکھ، کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں آپ، علماء سلف کی، رسول جماعت کی تفسیر، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں الذین انعمت علیہم صحابہ اور سلف ہیں، غیر المغضوب علیہم یہود ہیں، الضالین نصارہ ہیں. صحابہ کرام علم اور عمل دونوں تھا، سلف جو ہیں. یہودوں کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا، اور نصارہ کے پاس عمل تھا، علم نہیں تھا. ایک مغضوب علیہم ہے، دوسرے ضالین ہیں.
اور ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ ہمیں دونوں کے راستے سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور اور ہماری حفاظت فرما اور ہمیں دور کر دے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ غلطی ہوئی کہ علم سے دور. جب علم سے دور ہوئے تو پھر عمل بغیر علم کے گمراہی کا باعث بنتا ہے. مغضوب علیہم اور رضوانی کے راستے کو گمراہی تو خیر تو اس میں ہے نہیں. پھر آہستہ آہستہ جب علم نہیں تھا انہوں نے ہندو اور جو یونانی فلاسفر تھے ان کی باتوں کو لیا آہستہ آہستہ, ان کو اچھی لگی. وحدت الوجود کہاں سے آئے؟ انہی سے آئے. وحدت الوجود اسلامی عقیدہ تو ہے نہیں, اس کو اپنایا آہستہ آہستہ, پھر اپنے طریقے بناتے گئے. آہستہ آہستہ ان کے عقیدے میں وحدت الوجود ہے, وحدت الشہود جیسے باطل عقائد ہے, وحدت الحلول جیسے باطل عقائد ہے, اتحاد جیسے باطل عقائد ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھتے گئے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اشعری ماتریدی ہیں, لیکن انہوں نے اشعری ماتریدی کے راستوں کو بھی چھوڑ دیا ہے, اتنی آگے چلے گئے. تو سلف میں سے سوال سے واپس آتا ہوں میں, جو لوگ یہ جانتے تھے کہ اہل خیر ہیں, ان کے اندر بدعات و خرافات و شرک نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں اچھے لوگ ہیں, زاہد لوگ ہیں, آپ صوفی کہتے ہیں. جب راستہ ٹھیک ہو تو پھر نام کے تبدیل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب نام جو بھی دینا چاہوں اپنے آپ کو, آپ کے میں سنا جماعت میں الحدیث ہوں, میں سلفی ہوں, جب آپ کا عقیدہ درست ہے تو دنوں میں سے کوئی بھی اپنانے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب عقیدے میں بگاڑ ہو, جب بدعات اور شرک کے راستے کو اختیار کیا ہوا ہو, پھر یہ کہے کہ میں سلفی ہوں, تب تو یہ بات نہیں ماننے کی, کوئی نہیں مانے گا. لیکن یہاں پہ انہوں نے کہا ہم صوفی ہیں, ان کے اندر کردار بھی صحیح تھا, نہ شرک کرتے تھے نہ بدعت کرتے تھے, اور امام ابو حنیفہ کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتے. یہ نہیں کہتے تھے ہم اصول میں کیا ہے اور فروع میں کیا ہے, اہل کلام سے بالکل دور تھے. تو جو ایسے لوگ تھے آپ صوفی کہتے تھے, ان کو کہا یہ ٹھیک ہے, اور صرف نے انصاف کیا ہے. اور جب ان کے اندر یہ بگاڑ بڑھتا گیا آہستہ آہستہ, اور یہ مصیبتیں آتی گئیں, اور اس طریقے سے شرک بدعات خرافات عام ہو گئی ان کے نزدیک, تو پھر علماء سلف نے ان کا انکار کیا اور کہا یہ باطل گروہ ہے. تو جس نے جیسا دیکھا اس نے انصاف سے بات کی, کسی نے کسی کو باتوں تہمت نہیں لگائی, دلیل کے ساتھ ان کے اقوال کو دیکھ, ان کی کتابوں سے اگر رد بھی کیا ہے تو دلیل کے ساتھ رد کیا ہے, اور کسی علم بنیاد پہ رد کیا ہے, صرف اپنی طرف سے نہیں یا اپنی ذہن کے اعتبار سے نہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تبلیغی جماعت کا قصور نمبر 9, 9واں قصور, بدعات اور خرافات کا اہتمام کرنا, دلائل الخیرات قصیدہ برد شریف کی تعریف کرنا اور پڑھنے کا اہتمام کرنا. المہند علی المفند عقائد علماء دیوبند میں شیخ احمد سہارنپوری صاحب فرماتے ہیں, خود ہمارے شیخ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب اور دیگر مشائخ دلائل خیرات پڑھا کرتے تھے اور روایت کرتے رہے, اور مولانا گنگوہی بھی اپنے مریدین کو اجازت دیتے رہے. دلائل الخیرات یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر بدعت اور شرک اذکار میں شامل کر دیا گیا ہے. اذکار ہے, اذکار کی کتاب ہے, اس میں درود ہیں, اذکار ہیں, لیکن ان میں شرکی الفاظ اور بدعت شامل کر دیا گیا ہے. دیوبندیت کے دروس میں میں کچھ مختصر سی تفصیل بیان کی ہے, تو جس نے مزید سننا ہو تو دیوبندیت کے دروس سے دلائل الخیرات پر جب میں نے بات کی تو وہ ملاحظہ فرمایا. دوسرا ثبوت کہ تبلیغی جماعت بدعات اور خرافات کا اہتمام کرتی ہیں, ڈاکٹر طارق جمیل صاحب بریلوی کی تقاریر میں شریک ہوتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں. بریلوی ان کی تعریف کرتے ہیں, وہ ان کی تعریف کرتے ہیں. اور کیسٹ آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی, معروف کہ 25 جماعتوں کی قیادت میں ان کے امیر بن کے گئے, اور ڈاکٹر طارق جمیل صاحب جو ہیں اور ان کے جلسے میں شریک ہوئے. تو اس میں وہ شخص کہتا ہے بریلوی کہ اگر ان کی دعوت یہی ہے جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں, تو پھر ہم میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اور یہ عجب بات ہے کہ پتہ نہیں کون سی دعوت تھی, کیسی دعوت تھی کہ جو قبر پرستی کا عقیدہ رکھتے ہیں
وہ ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں جن کو وہ وہابی سمجھتے ہیں. بہرحال، اور ڈاکٹر طاہر القادری کے درس کے بعد ڈاکٹر طاہر القادری نے ڈاکٹر طارق جمیل صاحب سے دعا کرنے کی گزارش کی، اور ڈاکٹر طارق جمیل صاحب نے ان کے لیے دعا خیر کی، اور اس دعا میں یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یہ یوٹیوب پہ آپ چلے جائیں تو آپ کو یہ آسانی سے مل جائے گا. ڈاکٹر طارق جمیل لکھیں آپ، اور ڈاکٹر طاہر قادری کے ساتھ آپ جو ویڈیو کلپ ہے چھوٹا سا ہے دعا کا، اس میں آپ خود آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. تبلیغ جماعت کا اصول نمبر 10، اولیاء اور صالحین میں غلو کرنا، حد سے گزر جانا. فضائل حج میں مولوی محمد زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ کعبہ بعض اولیاء کی زیارت کے لیے خراسان جاتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والغلو فانما اہلک من کان قبلکم الغلو. غلو سے بچنا، کیونکہ تم سے پہلی قوموں کو اسی غلو نے ہلاک کیا تھا. اور دوسری روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہلک المتنطعون ہلک المتنطعون ہلک المتنطعون. غلو، حد سے گزرنے والے ہلاک ہوئے، حد سے گزرنے والے ہلاک ہوئے، حد سے گزرنے والے ہلاک ہوئے. 3 مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قوم نوح کے بت حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہی تھے. غلو کی وجہ سے اس قوم نے شرک کا ارتکاب کیا اور وہ قوم ہلاک ہوئی. اور یاد رکھیں، کعبہ اولیاء کی زیارت کے لیے خراسان جاتا ہے. یعنی عجب بات یہ ہے کہ بغیر دلیل کو، بغیر سند کے کوئی بات کرنا اور لوگوں میں ان کتابوں کو عام کرنا، یعنی فضائل اعمال اور یہ دیگر کتابیں ہیں تبلیغ جماعت والے ساتھی جو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھروں میں. آپ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ گھر میں بیٹھ کے ایک شخص فضائل حج پڑھ رہا ہے اور لوگوں کو یہ درس دے رہا ہے، اور اس شخص نے اللہ تعالیٰ گھر کے اندر بیٹھ کے یہ جملہ پڑھا ہے کہ کعبہ بعض اولیاء کی زیارت کے لیے خراسان جاتا ہے. لوگوں میں اس بات کا کیا اثر ہوگا؟ یہ کون سی دعوت ہے جو آپ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں؟ یہ دعوت حق ہے؟ میرا ایمان تو یہ ہے کہ اگر کعبہ اپنی جگہ سے کبھی ہلنا تھا تو وہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہلتا. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح الحدیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے سے روک دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابی، اولیاؤں کے سردار، صرف اولیاء نہیں، اور سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، قربانی کے جانور ساتھ ہیں، احرام کی حالت میں ہیں. اللہ تعالیٰ کے گھر سے روک دیا، حرم میں داخل نہ ہونے دیا. اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا شمیسی چیک پوسٹ جو ہے، یہی جگہ صلح الحدیبیہ کی. آپ جو ہی تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو آپ کو 2 چھوٹے سے گیٹ بنے نظر آتے ہیں روڈ کے دائیں اور بائیں جانب، جس پہ لکھا ہے حدود الحرم. یہ حدود الحرم کا آغاز ہے. یہاں سے کعبہ چند میل کا فاصلہ طے نہیں کرتا سید المرسلین رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن یہی کعبہ ہزاروں میل کا فاصلہ طے کرتا ہے بعض اولیاء کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون.